تو یہ دراصل فرقہ وارانہ جو ایک جہالت پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں، اس کی بنیاد پر مخصوص فرقے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے چڑ ہے، اور یہ یا لگانا جو ہے اور نہ لگانا، یہ حاضر و ناظر کا جھگڑا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، جیسے یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یا علی بولتے ہیں، تو مولوی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یا اللہ کے ساتھ یا لگاؤ، یا محمد یا علی میں یا نہیں لگاؤ۔ اس موضوع پر کچھ سمجھائیے کہ یا کیوں نہیں لگانی چاہیے، مجھے مولویوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ پرابلم ان لوگوں کو اس وجہ سے ہے کہ جب ہم یا لگاتے ہیں تو اس کے لیے یا لگاتے ہیں جو موجود ہے، سامنے حاضر ہے۔ یا کا مطلب ہے اے، یعنی مولویوں کا کہنا یہ ہے کہ جو حاضر ہو، دنیا میں ہو، حاضر ہو، اور حاضر سے مراد ہے آپ کے سامنے ہو، تو اس کے لیے یا لگاتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، اب تو وہ سامنے نہیں ہے، اب تو وہ حاضر نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ یا نہیں لگانا چاہیے۔ یہی معاملہ وہ مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہیں، لہٰذا یا نہیں لگانا چاہیے۔ اور اللہ کے ساتھ یا لگانا جو ہے روا ہے ان کے لیے، حالانکہ اللہ بھی تو حاضر نہیں، وہ بھی تو عرش پہ بیٹھا ہے۔ چلو بھائی، مولا علی تو چلے گئے نا، عالم جبروت میں چلے گئے، حضور پاک چلے گئے مقام محمدی میں، اور اللہ تعالیٰ تو عرش الہی پر ان سے بھی دور بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ یا کیوں لگا رہے ہو؟ وہ تمہارے سامنے کون سا حاضر ہے؟ تو یہ دراصل فرقہ وارانہ جو ایک جہالت پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں، اس کی بنیاد پر مخصوص فرقے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے چڑ ہے، اور یہ یا لگانا جو ہے اور نہ لگانا، یہ حاضر و ناظر کا جھگڑا ہے۔ جیسے جو وہابی اور سلفی، اہل حدیث، دیوبندی، یہ جو فرقے ہیں 4-5، تو ان لوگوں کا جو گمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا کے لیے، وہ گمان بڑا ہی بہت ڈیگریڈنگ ان کا جو ہے گمان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام آتا ہے، ہم نے بچپن سے دیکھا اپنے گھر میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تو ہماری والدہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتی، تو ہم نے بھی وہی کیا۔ اچھا، اب جب بڑے ہوئے، مسجد جانے لگے، تو مولویوں نے کہا کہ یہ تو یعنی ناجائز ہے، تو دل میں یہ خیال آیا کہ چلو بھائی، جائز ناجائز تو ایک طرف رہ گیا، بھائی حضور کے نام کو چومنا، اس میں تو چپ رہنا چاہیے تھا ان کو، حالانکہ ہمارے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، لہٰذا یہ بس یہی سوچتے تھے کہ بھائی حضور کا نام ہی تو چوم رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کیوں، کوئی بری بات لگتی ہے حضور کا نام چومنے میں؟ خیر، تذبذب کا شکار ہو گئے، کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ لیکن جب سرکار سے ملاقات ہو گئی اور سرکار کی زبان مبارک سے یہ سنا، سرکار نے یہ بتایا کہ بھئی ایک دفعہ آدم صفی اللہ کو کشف کی حالت میں عرش الہی نظر آیا، تو آدم صفی اللہ نے عرش پر اللہ کا نام لکھا دیکھا، اور اللہ کے نام کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھا ہوا دیکھا۔ اب جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ نے کسی کا نام اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو نفس کو شرارت سوجی، نفس نے فوراً کہا کہ تیرے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے اس نے اپنے ساتھ، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ مجھے پیدا کیا ہے، میں ہی چیمپئن ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ، یہ تو نے اپنے نام کے ساتھ کس کا نام لگایا ہوا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی یہ تیری اولاد سے ہوگا اور میرا حبیب ہوگا۔ یہ سن کے ان کو حسد ہوا۔ خیر، اس کے بعد جو ہے اللہ نے رابطہ منقطع کر دیا، تو بہت روئے دھوئے، آنسو بہائے، غلطی کا احساس ہوا، رونے دھونے سے، ندامت سے، ملامت سے جب نفس میں کچھ طہارت آئی، تو ایک دن پھر کشف کی حالت میں وہی منظر نظر آیا۔ تو اب چونکہ نفس میں تھوڑی طہارت آ چکی تھی رونے دھونے سے، تو دیکھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اس دفعہ جو ہے پیار سے دیکھا کہ بھائی میری اولاد میں سے ہے اور اللہ نے اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، تو انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ کیا میں اس ہستی کا دیدار کر سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ابھی تو اس کا نور ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے نور کا دیدار کر سکتے ہو، اس میں محمد اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھو، تو آدم صفی اللہ کے جو انگوٹھوں کے ناخن تھے وہاں سے وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا برآمد ہوا، تو محبت کی وجہ سے انہوں نے یوں چوم لیا اور کہا قرۃ العین بک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اب جب یہ پتہ چلا تو بڑا غصہ آیا مجھے، میں کہا دیکھو یہ نام محمد کو چومنا اور آنکھوں سے لگانا تو آدم صفی اللہ کی سنت ہے، اور ان وہابی دیوبندیوں نے اس کو بدعت قرار دے دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے تو نبی کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا دیا۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو مولوی حضرات اپنے بغض کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے، دماغی جہالت اور قلب کی جہالت دونوں کی وجہ سے اس طرح کی باتوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایک بہت ہی بڑا گستاخ رسول ذاکر نائک پاکستان والوں نے بلایا ہوا ہے، پاکستان والوں نے اس کو بلایا ہوا ہے، حالانکہ کہتا کیا ہے وہ کہ بھائی محمد رسول اللہ سے بھی کچھ اگر مانگ لیں آپ تو یہ شرک ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے عطا کرنے والا میں ہوں، محمد رسول اللہ بانٹنے والے ہیں، قاسم ہیں، تو مانگیں گے تو آپ اسی سے نا جو بانٹ رہا ہے، تو کیسے شرک ہو گیا محمد رسول اللہ سے مانگنا؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بتائیے قرآن میں اللہ نے یہ کیوں کہا مومنوں کو کہ محمد رسول اللہ کی تعظیم کرو اور مدد کرو؟ اگر ہم محمد رسول اللہ کی مدد کر سکتے ہیں تو محمد رسول اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ان تمام یعنی بغض اور عناد پر مبنی نکات جو ہیں یہ انہوں نے مولویوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ کبھی صحیح ہونے نہیں دیتے۔ ہاں کوئی اگر کامل ذات آئے، صوفی آئے، عالم باطن ہو، عالم حق ہو، دیکھو ایک تو ہوتا ہے عالم باعمل، ایک ہوتا ہے عالم باطن، اور ایک ہوتا ہے امام الحق۔ امام الحق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں بھی کامل ہو، باطن میں بھی کامل ہو، ہر شے میں کامل ہو، تو ایسا امام امام العقیدہ کہلائے گا، وہ عقیدہ آپ کا بنا سکتا ہے۔ باقی ہر آدمی آج امام العقیدہ بنا ہوا ہے، عقیدہ بنانے یہ عقیدہ بنانے کی کوشش ہے نا کہ حضور کا نام مت چومو، عید میلاد النبی نہ بناؤ، حضور کے نام کے ساتھ یا نہ لگاؤ، سب کچھ یہ جو خرافات پھیلائی ہیں یہ انہی لوگوں نے پھیلائی ہیں نا۔ اب جیسا کہ سعودی عربیہ میں مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اطراف میں سونے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، وہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی لگی ہوئی ہیں، ترکی والوں نے لگائی تھیں، تو انہوں نے اس کے اندر یا محمد لکھا تھا، جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے وہاں سے یا کاٹ دیا، اب وہاں صرف محمد لکھا، اس میں گیپ آ گیا۔ اچھا اب یا کو گرامر کے حساب سے کہا جائے گا کہ بھئی یہ صیغہ حاضر ہے، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ بھئی حضور کا تو وصال ہو گیا، وہ کہاں ہے سامنے آپ کے جو اب یا لگا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جو ہے یہ کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بنا کر بھیجا۔ شاہد کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا۔ شاہد کا مطلب ہے جو مشاہدہ کر رہا ہے، شاہد۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا، تو میں یہاں حاضر ہوں تو دیکھ رہا ہوں نا، اگر میں یہاں حاضر نہ ہوں تو کیسے دیکھوں گا؟ تو جب اللہ نے شاہد کا لقب حضور کو عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو شاہد، امت پر گواہ، گناہ گاروں کو خوشخبری سنانے والا، اور پھر ان کو خبردار کرنے والا کہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ ذات بنا کر کے بھیجا۔ اب جب اللہ نے کہہ دیا محمد رسول اللہ اپنی امت کے اوپر شاہد ہیں، گواہ ہیں، تو امت وہ تو نہیں تھی نا حضور کے دور میں جو مسلمان ہوئے تھے، اس کے بعد جو 1450 سال میں مسلمان ہوئے ہیں، امت میں داخل ہوئے ہیں، کیا ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد نہیں ہے؟ یہ سارے کفریہ عقائد جو ہیں یہ فرقہ واریت کی وجہ سے مارز وجود میں آئے۔ اچھا اب رہ گئی بات
کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کو مخاطب کیا تو کہا یا ایھا النبی. اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو قرآن سے بھی یا نکال دو جہاں حضور کے نام کے ساتھ یا لگا ہے. نہیں پھر کہیں گے نہیں قرآن ہر دور کے لیے ہے. اگر قرآن ہر دور کے لیے ہے تو محمد رسول اللہ کے اندر قرآن ہے، وہ ہر دور کے لیے کیوں نہیں ہے؟ قرآن تو محمد رسول اللہ کے سینے میں ہے نا. اگر حاضر ہی نہیں ہے تو قرآن بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کے قلب کے اوپر عطا ہوا ہے. تو پھر آپ کا قرآن بھی غیر موجود ہو گیا اور پھر محمد رسول اللہ بھی غیر موجود ہو گئے. اگر دونوں غیر موجود ہو گئے تو اللہ موجود کہاں ہے؟ اللہ کا تو کوئی نام و نشان سراغ ہی نہیں ہے. یہ تو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ عرش پر رہتا ہے، آپ کو اور مجھے کیا پتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا لگانا ہی درست ہے. اگر آپ یا نہ لگائیں گے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت شاہد ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کے منکر ہو جائیں گے. قرآن کے بھی منکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے شاہد ہونے کی، اس کے بھی منکر ہو جائیں گے. یا لگانا ضروری ہے، ہر حال میں یا لگانا ہے. یا رسول اللہ ہر حال میں کہنا ہے، رسول اللہ نہیں کہنا، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا گوہر. یہ حقیقت ہے. TV, the place to